السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس اہم ویڈیو کے اندر جنابت کے مخصوص احکام، یعنی جب مرد و عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کیا چیزیں کرنا جائز اور ناجائز ہوتا ہے اور کیا چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، یہ سب باتیں انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی۔ امید ہے کہ آخر تک بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو مسئلہ نمبر 1، جب کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کو سخت ضرورت ہو، مثلا کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور دوسرا کوئی راستہ اس کے نکلنے کا اس کے سوا نہ ہو، اور نہ وہاں کے سوا دوسری جگہ رہ سکتا ہو، تو اس صورت میں اس کو مسجد میں تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر مؤذن کا حجرہ کا دروازہ مسجد کے اندر ہو تو اس کے لیے بھی مجبوری میں یہی حکم ہے کہ تیمم کر کے مسجد سے باہر آ جائے۔ اسی طرح اگر مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہو اور اس کے سوا کہیں پانی نہ ہو تو اس کو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کمرے یا گھر کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو تو اس صورت میں جنوبی کے لیے واجب ہے کہ تیمم کر کے ہی مسجد سے گزرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مسجد میں احتلام ہو جائے یا کسی اور سبب سے حدث اکبر لاحق ہو جائے تو فوراً تیمم کر کے مسجد سے نکل جائے۔ ہاں، اگر کسی سخت مجبوری، مثلا دشمن کے خوف وغیرہ کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا پڑ جائے تو اس صورت میں تیمم کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جنوبی کے لیے قرآن مجید بقصد تلاوت پڑھنا حرام ہے، اگرچہ ایک آیت سے کم ہی ہو۔ البتہ قرآن مجید کی ان آیتوں جن میں دعا یا اللہ کی تعریف ہو، انہیں دعا کے ارادے سے پڑھنا جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص سورہ فاتحہ یا ربنا آتنا فی الدنیا یا کسی اور ایسی ہی آیت کو بطور دعا کے پڑھے تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جنوبی کی حالت میں ذکر کرنے اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ دعا کی آیتوں کو بھی دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے اذکار و ادعیہ کو پڑھا جائے۔ مسئلہ نمبر 6، جنوبی کی حالت میں قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے، خواہ وہ ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو۔ مسئلہ نمبر 7، جنوبی کی حالت میں کتب فقہ وغیرہ کو ہاتھ لگانا خلاف اولیٰ ہے، اور ان کتابوں میں جس جگہ قرآنی آیت لکھی ہو اس جگہ ہاتھ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی پیتل وغیرہ کی پلیٹ یا گلے میں پہنے جانے والے لاکٹ وغیرہ پر قرآن کریم کی پوری آیت لکھی ہو تو آیت کی جگہ چھوڑ کر کنارے سے اس کو پکڑنا جنوبی کے لیے جائز ہے، مگر اس کا آیت والا حصہ بدن کے کسی بھی حصے سے مس کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جنوبی کی حالت میں قرآن کریم کو ٹائپ کرنا یا کمپوزن کرنا مکروہ ہے۔
اور جس کاغذ پر آیت ٹائپ ہو کر نکلے اسے ہاتھ نہ لگائے، نیز زبانی بھی نہ پڑھے۔ اور قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کامل طہارت کے بعد ہی قرآن کریم ٹائپ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 10، طہارت کے بغیر بدن پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کے واسطے سے، مثلاً آستین یا دامن کے واسطے سے قرآن کریم کو مس کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الگ کپڑے یا رومال کے ذریعے اسے پکڑا جائے۔ مسئلہ نمبر 11، جنوبی کی حالت میں اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، بہتر ہے کہ اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 12، جنوبی کی حالت میں بال، ناخن وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جنوبی کا جھوٹا پاک ہے اور اس کا کھانا پینا بلا شبہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جنوبی کی حالت میں کھانا پینا درست ہے مگر بہتر ہے کہ ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے کھائیں اور پئیں۔ مسئلہ نمبر 15، جنوبی کی حالت میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا اور دینی اور دنیاوی گفتگو کرنا سب جائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، جنوبی کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو محض پسینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کا پسینہ بہرحال پاک ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی ظاہری نجاست شامل نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 17، جنوبی شخص کا عیدگاہ، نماز جنازہ کی جگہ اور مدرسہ وغیرہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 18، عورت کا حالت جنابت میں بچہ کو دودھ پلانا درست ہے۔ تو سامعین حضرات، یہ جنوبی کے چند مخصوص احکام تھے جو آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہو تو اپنے دوست و احباب کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔